السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم مزید ایک کڑی کو آگے لے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ ہم پڑھ رہے ہیں بور کے لڈو، اور یہاں ڈرامہ بازی ہو رہی ہے بیوی اور لکڑہارا کے درمیان۔ ان کے درمیان جو ڈائلاگ ہے اس کو ہم پڑھیں گے آج پیج نمبر 11 کے بالکل آدھے حصے سے۔ شروع کرتے ہیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ لکڑہارا کو بھوک لگنے کی وجہ سے دم نکل رہا تھا، اور پھر وہ مانگ رہا تھا وہی مراد کہ اس کی بھوک کسی طرح مٹ جائے۔ بھوک اور وہ یہ مراد مانگتے مانگتے اسے یہاں تو ایک چیز مل گئی تھی، وہ ہے بور کا لڈو۔ لیکن جو اس کی بیوی کو کسی بھی طرح بایا نہیں، اور وہ بار بار اب اسے تکرار کرنے لگی کہ اس کو کمپیئر کرنے لگی کہ ہائے محل گھوڑا گاڑی کے سامنے یہ لڈو کیا چیز ہے۔ لیکن لکڑہارا بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کرنا ہی کیا ہے، لہذا ہم دیکھیں گے لکڑہارا اسے کیا کرو گی۔ یعنی وہ اپنی بیوی سے کہتا آپ اس لڈو کو لے کر کیا کرو گی۔ جب اس نے ہاتھ سے اس کے چھین لیا، بیوی کروں گی کیا، اس ٹھگنے بوڑھے کے منہ پر دے ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی۔ تو اسے ہم مراد واپس مانگیں گے، اس کے منہ پر اس کو دے ماریں گے۔ لکڑہارا میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ لکڑہارا کہہ رہا میرا بھوک سے تو برا حال ہو رہا ہے۔ بیوی چپ چاپ رہو جی، آواز دیتی ہے بڑے میاں، اے بڑے میاں آئیے دیکھیے اب میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ یعنی میرے بیوقوف خاوند جو ہے اس نے یہاں کیا کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ یہ اپنی جگہ سے اس کو آواز دے رہی ہے کہ آپ یہاں آئیے۔ لکڑہارا ایک مراد تو ضائع ہو چکی، اب کہاں مانو لوڑو، مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لکڑہارا سمجھا رہا ہے چلو مان لیجیے ایک مراد تو بھی ضائع ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ مانو گے میرا تو یہ لڈو مجھے واپس دے دیجیے۔ بیوی بڑے میاں آؤ، جلدی آؤ، یہاں کیا آفت آئی ہے، یہاں کیا مصیبت آئی ہے۔ لکڑہارا لڈو دے دو، آپ مجھے لڈو دے دیجیے۔ بیوی بڑے میاں اے بڑے میاں، لکڑہارا سنتی نہیں، کہہ رہا ہوں بھوک سے دم نکل رہا، میرا دم نکل رہا ہے، بھوک سے نڈال ہو رہا ہوں، آپ میری ایک بات مانیں گے تو سب یہاں صحیح ہو جائے گا۔ بیوی باہر جا کر دیکھیں میرے پاگل خاوند نے کیا کیا۔ بیوی باہر جاتی ہے اور چلاتی ہے میرا جو پاگل خاوند ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنا بیوقوف ہے اور سمجھ نہیں رہا ہے۔ لکڑہارا بلا محل کس کام کا جو کھانے کا کام نہیں آ سکتا۔ لکڑہارا کہہ رہا کہ اگر محل ہمارے پاس اور کھانے کی کوئی بھی چیز نہ ہو تو یہ محل کس کام کا ہے، وہ کپڑا روٹی وہ گاڑی کس کام کی ہے اگر ہمارے پاس روٹی نہ ہو۔ آئیے آئیے، اس کی آواز مدھم ہوتی جاتی ہے، یعنی کم، اس کی آواز دھیرے دھیرے کم پڑتی جا رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے، گو وہ دور چلی جا رہی ہے۔ جب کوئی دور چلا جائے پھر اس کی آواز دھیرے دھیرے اور اس کی آواز جو ہے اور دھیمی ہوتی ہے اور آخر ختم ہوتی۔ لکڑہارا نہیں دیتی تو اچھا میں مراد مانگتا ہوں کہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے، اور جو یہ ہے اس نے اب دوسری مراد، ایک تو ہو گئی تھی یہ ضائع، دوسری اس نے مانگی کہ یہ لڈو جو ہے یہ اس کی ناک سے چمٹ جائے، اس طرح اس کا سارا حسن شاید اکارت ہو جائے۔ جو ہی لکڑہارا یہ کہتا ہے ایک سے چیخ کی آواز آتی ہے، ایک ہار ڈرا، ایک لکڑہارا ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، لڈو اس کی ناک سے چمٹ جاتا ہے۔ یہاں سے اب ڈرامہ اور گل کھلانے لگا کہ اب دوسری مراد یہ ہے کہ یہ لڈو جو ہے یہ اس کی بیوی کی ناک سے چمٹ گیا۔ بیوی ہائے ہائے ظالم یہ کیا کیا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک، بسورتی ہوئی، بسورنی مینس روتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے۔ خاوند ہنستا ہے اور اس کا خاوند اب ہنسنے لگتا ہے اور اسے فکر نہیں، لیکن جو اس کے بیوی نے اسے یہاں غصہ دلایا تھا
اس کو بدلہ لے ہی جائے گا۔ اسے کہتا اب وہ رونے لگتا ہے۔ یہاں سے دوسری طرف ہنسی آتی ہے، بیوی یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ بیوی جل گئی اور غصہ آیا، یہ اسے کہتے کہ ارے دانت کیوں دکھا رہے مجھے، دانت بھی توڑ دیں گے، آپ کے دانت کھٹے کر دیں گے، کہ اس بات پر ہنس رہے ہو؟ لیکن یہاں سمجھنے والی وہ ہے تو نہیں۔ اچھا، ہائے ہائے بیوی یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں، یعنی آپ کے دانت کیوں نکل رہے ہیں لکڑہارا؟ ہاں ہاں تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ بیوی ارے جلد اس بلا کو میری ناک سے اتار۔ لکڑہارا لڑو کو کھینچتا ہے مگر وہ چھوٹتا نہیں، یعنی لکڑہارا اس کو کھینچتا ہے، وہ اس طرح چپکا ہے کہ وہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، وہ کھلتا نہیں ہے، وہ الگ نہیں ہوتا ہے۔ بیوی چلا رہی ہے لیکن دوسرے لکڑہارا کوشش کر رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے کہ یہ اب لکڑہارا بھی اب یہ نہیں چھوٹے گا، مگر خیر کچھ ڈر نہیں، چند دن میں عادت پڑ جائے گی، پھر تکلیف نہ ہوگی۔ یعنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو چند دنوں کے بعد ایسی عادت ہوگی، ابھی آپ کو لگ رہا ہے میرے ساتھ کوئی سٹرین چینج ہوئی ہے، لیکن جو ہی کچھ دن گزریں گے بیت جائیں گے پھر آپ کو اسی کے ساتھ عادت پڑ جائے گی، پھر آپ کو یہ کوئی عجیب و غریب چیز معلوم نہیں ہوگی، تو لہٰذا عادت پڑنے دو، ایسے ہی رہنے دو، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ بیوی لوگوں میرا سارا حسن خاک میں مل گیا، میں کہے منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، میرا حسن اکارا تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میں کہے بھی اپنا منہ دکھا نہیں سکوں گی، یہ میری ویل تھی، یہ میری تباہی تھی، میرا یہ ٹھہرا خامد جو ہے بیوقوف پگلا، کہیں کا اس نے سارا میرا حسن ہی غارت کر دیا۔ لکڑہارا اسے کہہ رہا ہے حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، آپ حسن اور بیوٹی کو کھو جانے کا غم کر رہی ہے، میری بیوٹی کہاں چلی گئی، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھی، اسے کہہ رہا تم پہلے کون سی ہیما مالنی تھی، اب تو نہ رہی، لہٰذا یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ پہلے ہی خوبصورت نہیں تھی، آپ میں پہلے ہی کون سی اتنی زیادہ بیوٹی تھی، اب آپ کہہ رہی میرا حسن غارت ہوا ہے، میرا حسن تباہ ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں سے اس کے پیچھے خوبصورت تھی، یعنی پہلے ہی تم کو، یعنی اس کو آپ ایکسکلیمیٹری مارک کہتے ہیں، علامت تعجب۔ حسن کی ضد ہے کبھی، کابیت ہائے کبھی، حسن کی ضد ہے کبھی، آپ لکھنا لیکن سپیلنگ کابیت ہائے کبھی، اس کی جو اس کا ضد ہے، تو اس کی ضد یہی آئے گی، یہ آپ کو یاد رکھنا۔ عادت پڑ جانا جیسے لت لگنے، یعنی عادت پڑنا، ہیبٹ ہونا، جب بھی کوئی ہیبٹ کسی کا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی وہ ہمیشہ کرتی۔ چھوٹنا کا مطلب یہاں الگ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ورڈ معنی الگ ہی دیتا ہے، یہاں یعنی الگ نہیں ہوتا ہے، سپریٹ نہیں ہوتا، چھوٹتا کا مطلب یہی ہے۔ یہ علامت 2-3 جگہوں پہ استعمال ہوئی ہے، لیکن میں نے یہاں بتایا یہ کون سی علامت ہوتی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بیوی میرے میاں، یعنی پھر سے علامت استعمال ہو رہی ہے، لیکن میرے میاں یہاں علامت ہے تو یہ علامت، لیکن کسی جگہ یہ اس موڈ میں استعمال ہوئی ہے، تو یہاں سے ہم دیکھیں میرے میاں جو ہے یہ علامت ندا ہے، علامت ندا بھی اس کو کہتے ہیں، علامت تعجب بھی اس کو کہتے ہیں، علامت تعصب بھی اس کو کہتے ہیں، لہٰذا اس کے کئی نام ہے یہ، اور پھر دیکھنا ہمیں کس جگہ کون سا کام دیتا ہے، تو اکارڈنگلی اس کو ہم بچوں نام دیتے ہیں۔ بیوی میرے میاں اب خدا کے لیے مراد مانگو کہ میری یہ بلا کا مطلب ہے آفت یا مصیبت، میری ناک پر سے دور ہو جائے، انہیں جو یہ مصیبت ہے یہ میری ناک پر سے دور ہو جائے۔ لکڑہارا مگر یہ تو آخری مراد ہے، لکڑہارا اسے کہہ رہا ہے یہ تو آخری مراد ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جب یہ آخری مراد ہوگی، ہم تو پاگل ہو جائیں گے، آپ کو ہوا کیا ہے؟ لوگوں میرا سارا حسن خاک میں مل گیا، میں کہے منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ اچھا، حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھی، بھی میرے میاں اب خدا کے لیے مراد مانگو کہ یہ بلا میری ناک سے دور ہو جائے، یعنی بیوی اسے کہہ رہی کہ اب کو یہ مراد آپ مانگو کہ یہ جو بلا میری ناک سے چمٹ گئی یہ کسی طرح دور ہو جائے اور میں رہائی پا سکوں گی۔ لکڑہارا مگر یہ تو آخری مراد ہے،
लकड़हारा उससे कह रहा ये तो आखिरी मुराद है, फिर हम क्या करेंगे, आखिरी मुराद है तो हम इसके बाद करेंगे ही क्या। बीवी बला से लकड़हारा, मगर फिर वो महल और दौलत किस तरह मिलेगी। लकड़हारा नॉनसेंस उसे अब याद दिला रहा वो दौलत वो महल फिर किस तरह मिलेगी अगर ये तीसरी मुराद और आखिरी मुराद है। आप मुझे परेशान कर रही है, खुद परेशान हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी लेकिन मैं इस नाग के साथ महल में रख के रह कर क्या करूँगी। लकड़हारा ये आखिरी मुराद तो मैंने खाना मांगने के लिए उठा रखी है। लकड़हारा बजिद है कि नहीं, मैंने आखिरी मुराद खाने के लिए ही रखी है, कुछ भी हो जाए मुझे खाना ही खाना मांगना है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरा दम निकल रहा है, मैं परेशान हाल हूँ, करूँ तो क्या करूँ कि आपने पकाया कुछ नहीं, आप बेइज्जती कर रही है। मेहनत और मशक्क़त करके जफाकशी करके भी मुझे खाना नहीं मिलता है, तो आज यहाँ से इस बुढ़े की तरफ से क्या ना मुझे मिलेगा। बीवी बाढ़ में जाए खाना, आपका खाना जो है वो बाढ़ में जाए, वाकारत हो जाए, तबाह हो जाए, आओ इसे खींचो। मेरे मियाँ खींचता है और ये मियाँ जो है ये दोनों खींचने लगे, ज़ोर से खींचने लगे। लकड़हारा बेसूद, यानी ये खींचना हमारा बेफ़ायदा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसा चुमटा है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। यानी ये तो इस तरह आपकी नाक से चुमट गया है, ये कोई नाम ही नहीं लेगा अपना, ये हमेशा इसके साथ चुमटेगा। बीवी और ज़ोर से खींचो। बीवी कहती है आप जितनी आपके पास ताकत है आप ज़ोर से खींचो इसको, तभी ये तो उतरेगा, ये तो आपके ही गुल खिलाए हैं, ये तो आपके पैदा करदा चीज़ें हैं, लिहाजा आपने ही इसके छुटकारे के लिए तमाम काविशें और कोशिशें अंजाम देनी है। चलो ठीक है बच्चों, लकड़हारा खींच कर खाक जोर लगाऊं तो ये हिलता भी नहीं, मैं क्या खाक जोर लगाऊं, ये हिलने का नाम भी नहीं लेता है। नाक टूट जाएगी मगर ये न छूटेगा। आपकी नाक टूट जाएगी, ये नहीं छूटेगा। नाक जख्मी हो जाएगी, नाक निकल जाएगी, अलग हो जाएगी, लेकिन ये नहीं छूटेगा। ये हमारी मांगी हुई मुराद है, ये हमारी ख्वाहिश है, लिहाजा आप मुझे परेशान कर रही है। भी सब तुम्हारे करतूत है, सब आपके अफ़ाल है, सब आपकी एक्टिविटीज़ और सब आपके काम है, ये आपके ही काम है। तुम ही ने ये मुराद मांगी थी कि लड्डू मेरी नाक से चुमट जाए। आप ही ने मुराद मांगी थी कि लड्डू जो है ये मेरी नाक से चुमट जाए, लकड़हारा। और अब मैं दुआ मांगता हूँ कि तुम्हारी नाक का पीछा छोड़ दे। यानी लकड़हारा आप दुआ कर रहा है, मांग रहा दुआ कि ये जो लड्डू है ये इसकी नाक से चुमट जाए, ये इसकी नाक से दूर हो जाए, पीछा छोड़ दे, ये उस नाक से अलग हो जाए और लड्डू बगैर तकलीफ के नाक से उतर जाए। यह रहा, और वो कहता उसे ये रहा लड्डू ये बगैर तकलीफ के खींचे बगैर ही उतर जाता है। दरअसल उसको मैग्नेटिसी कशिश थी। और यहाँ से देख रहे आप कि अब ये 3 मुरादें, पहली मुराद ये जो कितनी मुरादें उसने मांगी थी, जो हरियावल के बादशाह की तरफ से इसको भेजा गया था, 3 मुरादें ये मांग रहा था। एक पहले ही यहाँ से बीवी कह रही थी दौलत के मांगेंगे, महल मांगेंगे, गाड़ी घोड़ा मांगेंगे, लेकिन उसका जो शौहर है यानी लकड़हारा वो कह रहा था नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ खाना मांगना है, मुझे रोटी मांगनी है, रोटी के अलावा मुझे किसी चीज़ से भी दिलचस्पी नहीं है। ये दोनों आपस में तकरार करने लगे, जिससे इनकी तीनों मुरादें ज़ाया हो गई। बच्चों आपने ये समझना यहाँ ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान में जब तक यानी संजीदगी ना हो, बुरुदबारी ना हो, हलीमी ना हो, तब तक वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता है। इन दोनों को अक्ल का फुकदान है, अक्ल की ज़रूरत है, संजीदगी की ज़रूरत है, लॉजिकल पावर की ज़रूरत है, सोचने और समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, या कहेंगे हम इफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है। पहली मुराद फिर उसने मांगी मुझे लड्डू मिल जाए, तो मिल गया लड्डू। दूसरी मुराद फिर ये मांगनी पड़ी ये उसके नाट से चुमट जाए, जब वो बीवी ने उसको दिया ही नहीं। तीसरी मुराद उसने ये मांगी कि आप ये नाक से चुमट जाए। इस तरह जो उसने बताया था आप 3 मुरादें मांगो, तीनों मुरादों को हम पूरा करेंगे। 3 मुरादें मांगी गई, मगर पूरा कौन करता है इनको,
وہ لڑو جو ہے وہ بغیر تکلیف کے اپنا ناک سے اتر گیا، الگ ہو گیا، مگر انفارچونیٹلی ان دونوں یعنی ان کو ملا ہی کچھ نہیں، لہٰذا ٹھہرے بیوقوف دونوں ہیں، یعنی 3 میں سے تینوں کو ضائع کیا، ایک بھی ان کو نہیں ملا، تو یہ بیوقوف نہیں تو اور کیا ہو سکتے ہیں۔ ناک سے اتر جاتا ہے، یہ رہا بیوی، دیکھا اپنی بیوقوفی کا نتیجہ، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوقوفی جو ہے، آپ کی سلی نس کا جو نتیجہ ہے، جو کانسیکوینسز ہم نے دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تینوں مرادیں اکارت گئی، تینوں مرادیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، محل کپڑے دھن دولت کچھ بھی نہ ملا۔ میری بات مان لیتے ہوتے اس وقت دروازے پر ہاتھی جول رہے ہوتے، یعنی دولت سے ہمارا گھر بھر جاتا۔ باہر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے، باہر سے پھر ہنسنے کی آواز آتی ہے، کوئی ہنستے ہنستے ان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہنستا ہوا انسان کون ہے، اور اس طرح سے اس کو اختتام پذیر کریں گے۔ اینڈ دین وی ول اسٹارٹ یور گرامر پورشن، سو بی ہیپی اینڈ کیپ آن یور اسٹڈیز، کیپ آن ٹرائنگ ہارڈ ورکنگ۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام۔